دستورنا القرآن وديننا الإسلام أركانه جليلة دعائم الفضيلة وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اور بے شک ہم نے آسان کیا قرآن نصیحت کو، پھر ہے کوئی نصیحت پکڑنے والا؟ Our guide is the Quran, our religion is Islam. 5 noble pillars upholding what is virtuous. To make the testimony is the base of the faith, and the fast and the prayer, the pilgrimage and charity. سورۃ الطلاق، اس میں جو اہم باتیں ہیں یہ میں نے الگ سے بھی یہ کتاب میری ہے تو اس کے بھی 2 پیراگراف ہیں۔ پہلی جو 7 آیات ہیں اس میں طلاق کے شرعی احکام دیے گئے ہیں۔ دوسرے پیراگراف میں یہ بتایا گیا ہے کہ جو قومیں اللہ کی شریعت کے احکام کی خلاف ورزی کرتی ہیں اس پر اللہ کا تکوینی قانون حرکت میں آ جاتا ہے، اور اس میں یہ بتایا گیا ہے کتنی قومیں ایسی ہیں جنہوں نے اللہ کے احکام کی نافرمانی کی اور ان پر اللہ کا عذاب نازل ہو کر رہا۔ اب سن لیجیے، طلاق کے سلسلے میں چند موٹی موٹی باتیں آپ کو میں بتا دیتا ہوں جو آپ لوگوں کو بالکل نہیں معلوم، اور طلاق کے سلسلے میں پورا پاکستان جاہل ہے۔ بلکہ سن لیجیے، پاکستان کے جتنے وثیقہ نویس ہیں نا، یہ بے وقوف کیا کرتے ہیں، ان کے پاس ایک پروفارما ہے، وہ پروفارما میں لکھا ہوا ہے طلاق طلاق طلاق، حالانکہ یہ حرام ہے، یہ پروفارما ہی حرام ہے۔ یہ ایک طلاق دی جائے گی۔ دیکھیے پہلی آیت میں کہا گیا طلقوہن لعدتہن، ایک مدت کے لیے طلاق دو، اور کہا گیا کہ وحصل عدت کو گنتے رہو۔ جیسے مثال کے طور پر آج 28 رمضان ہے، 28 رمضان کو آپ نے طلاق دی، 29 ہو گئی، 30 ہو گئی، 1 دن ہو گیا، 2 دن ہو گیا، 4 دن، 5 دن، 6، وحصل عدت گنتے رہو۔ ایک بڑی کاغذ کے اوپر لکھ کے دیوار پہ لگا دو، 28 رمضان کو میں نے طلاق دی تھی، یہ اس کی ایکسپائر جو ہے 3 مہینے تک مدت ہے، شوال، ذیقعد، ذی الحج، 28 ذی الحج کو صبح 10 بجے 3 مہینے کا وقت ختم ہو جائے گا۔ گنتے رہو، ایک مدت کے لیے طلاق دو، فوراً طلاق دے کے گھر سے باہر مت نکالو، طلاق طلاق طلاق، جا گھر سے باہر نکل، یہ حرام ہے۔ اس کے بعد کیا کہا گیا؟ اللہ سے ڈرو، پھر کہا گیا بیوی کو گھر سے مت نکالو۔ مردوں سے کہا گیا وَلَا تُخْرِجُوهُنَّ مِن بُيُوتِهِنَّ، اور اس کے بعد عورتوں کو، بیوی کا بھی نخرہ ہوتا ہے، بیوی کہتے ہیں اچھا تو مجھے طلاق دیتا ہے، میرا بھائی کمشنر ہے، میرا بھائی پولیس میں ہے، بتا تو ابھی جا رہا ہوں، ٹیکسی بلاتی ہوں، ٹیکسی کو فون کرو، ٹیکسی آ جاتی ہے، ابھی جا رہی ہوں، ایسی کی تیسی تیری۔ اللہ نے کہا وَلَا يَخْرُجْنَ، بیوی بھی 3 مہینے کی مدت میں گھر سے باہر نہیں نکل سکتی۔ دونوں سن لیجئے، دونوں میاں بیوی 3 مہینے تک ایک کمرے میں رہیں گے، ایک بستر پر رہیں گے۔ طلاق کے بعد اللہ چاہتا ہے کہ 3 مہینے وہ ایک ساتھ رہیں۔ کیوں رہیں؟ کہ غصہ کم ہو جائے، بیوی رجوع کر لے، شوہر رجوع کر لے، بیوی جو ہے اپنی غلطیوں پر معافی مانگے۔ شوہر کیوں ناراض ہوا ہے، کس وجہ سے ناراض ہوا ہے، کیا وجہ ہے؟ اللہ جو ہے نہیں چاہتا کہ خاندان میں پھوٹ پڑ جائے، بچے جو ہے سڑک پہ آ جائیں اور میاں بیوی آپس میں لڑ پڑے، اللہ نہیں چاہتا۔ اس لیے فرمایا گیا ابغض الحلال الی اللہ عز وجل الطلاق، حلال کاموں میں، جائز کاموں میں سب سے زیادہ مقبوض اور ناپسندیدہ چیز اللہ کے نزدیک طلاق ہے۔ چلیے اس کے بعد یہ کہا گیا ہاں اگر عورت فحاشی کی مرتکب ہوتی ہے یا ننگی گالیاں دیتی ہے، فاحشۃ مبینہ، فحاشی کا مطلب گالی بھی ہے، فحاشی اور بدکاری بھی ہے، اور آپ کی باپ کو گالی دیتی ہے، ماں کو گالی دیتی ہے، بد کلامی کرتی ہے، ایسی صورت میں آپ کو اس کی باتیں برداشت کرنا مشکل ہے اس کے لیے۔ بعض عورتیں ہوتی ہیں بہت زبان چلاتی ہیں اور
دریا کی طرح روانی ہوتی ہے ان میں، تو پھر ان کو کہا گیا ایسی صورت میں آپ ان کو گھر سے باہر کر سکتے ہیں کہ بھائی اب مزید تمہاری باتیں، تمہاری شیریں زبانی کو میں برداشت نہیں کر سکتا۔ اس کے بعد سن لیجئے، کہا گیا کہ جب وقت آ جائے طلاق کے بارے میں نے ایک بہت بڑا چارٹ وہاں لکھ کے لگایا ہے، وہ عمر خان کے بالکل پیچھے لگا ہوا ہے، وہ پورا جو ہے چارٹ آپ جو سمجھنے والے لوگ ہیں وہ اچھی طرح پڑھ لیں۔ میرے پاس میں نے کیا کیا سن لیجئے، یہ جو چارٹ ہے یہ 20-25 میں نے پرنٹ کروا کے رکھ لی۔ لوگ آتے ہیں، کوئی چکوال سے آتا ہے، کوئی پنڈی سے آتا ہے، فلاں سے آتا ہے، کہتے ہیں یہ لو چارٹ لے جاؤ، اس میں ساری دلیلیں ہیں۔ اب میں کہاں ہر ایک کو لکھ کے دیا کروں، یہ مسجد میں لگا دو چارٹ، جو کوئی مولوی پوچھے کوئی پوچھے، ساری دلیلیں ہیں، حوالے اس کے اندر ہے، یہ لے آؤ تقسیم کرو، بس اب اپنے گاؤں میں لے جاؤ، یہ پڑھ لو، اس کو سمجھو اس کو۔ چلیے جی، اس میں یہ کہا گیا جب اجل آ جائے، یعنی 28 رمضان کو طلاق دی گئی تھی، ختم کب ہوتی ہے تاریخ؟ 28 ذی الحج کو ختم ہوگی، تو اس وقت کیا کرو، گواہوں کو بلا لو اور بتا دو کہ بھائی یہ مہر ہے، میں نے اس کو دے دیا ہے، بھلے طریقے سے ان کو بول بتا کے گواہوں کے سامنے رخصت کر دو۔ اچھا، اس کے بعد جو ہے اللہ تعالیٰ نے ایک اور بات بتائی، نہیں وہ لمبی باتیں اب نہیں، دیکھو نہیں سوال میں نہ کریں، چار دیکھ لیں، اگر میں طلاق میں بیان کرنا کروں گا نا تو پھر وہ شام میں 4 بج جائیں گے۔ یہ طلاق کا مسئلہ اتنا لمبا مسئلہ ہے کہ وہ پھر سوال میں سے سوال اور سوال میں سے سوال بہت سے آئیں گے، ساری چیزیں کھول کر میں نے وہاں لکھ دی ہیں۔ وہ یہاں آپ جو ہے نا، یہ 1 بجے سے لے کے ظہر کی نماز سے لے کے عصر کی نماز تک وہ چارٹ آپ پی جائیں، اس کو گھول کے پی لیں اس کو۔ اس کے بعد سن لیجیے، اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ جو شخص، سن لیجیے، بیوی کو خامخواہ الگ نہ کرے، بیوی پہ ظلم نہ کرے، بچوں پہ ظلم نہ کرے، اللہ کا خوف کرے، قیامت کے دن کا خوف کرے۔ اگر اس وجہ سے طلاق دے رہا ہے کہ بیوی کا کھانا اس کے لیے بہت مشکل ہو گیا ہے، اس کے خرچے آپ برداشت نہیں کر سکتے، تو اللہ نے کہا کہ آپ اگر اللہ کا تقوی اختیار کریں گے تو اللہ ایک راستہ پیدا کرے گا، آپ کو وہاں سے کھلائے گا جہاں سے آپ کا گمان نہیں ہوگا، آپ کو نوکری مل جائے گی، آپ کو کاروبار میں برکت حاصل ہوگی، بیوی کے ساتھ اچھے رہیے، اللہ آپ کے ساتھ اچھا رہے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بات فرمائی کہ جو عورتیں بوڑھی ہو چکی ہیں اور ان کا حیض بند ہو چکا ہے، ان کی پہلے تو وہ سورہ بقرہ میں 3 قروء کہا گیا تھا نا، عدت 3 قروء ہے، 3 قروء کا مطلب 3 حیض یا 3 طہر ہے، تو یہاں یہ کہا گیا جن کا حیض بند ہو گیا ہے ان کی عدت 3 مہینے ہے، اور جس لڑکی کا ابھی حیض ہی شروع نہیں ہوا، 10 سال کی لڑکی ہے، 11 سال کی لڑکی ہے، اس کی شادی بھی ہو سکتی ہے، اور اس کی عدت بھی، اس کو طلاق دی جائے وہ بھی 3 مہینے۔ یا بعض خاص عورتیں ایسی ہوتی ہیں ان کو ماہواری آتی ہی نہیں، ان کو حیض آتا ہی نہیں اور ان کی اولاد بھی نہیں ہوتی۔ ایک ہمارے عزیز کی شادی ہوئی تو وہ لڑکی کو حیض آیا ہی نہیں، کبھی حیض آیا ہی نہیں، ظاہر ہے کہ جب حیض ہی نہیں آئے گا تو اولاد بھی نہیں ہوتی۔ بہرحال چلیے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر آپ اللہ سے ڈریں گے تو اللہ تعالیٰ آسانیاں پیدا کرے گا، یہ اللہ کی طرف سے نازل کردہ احکام ہے۔ اگر جو اللہ سے ڈرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کرے گا، اجر دے گا۔ اس صورت میں تقوی کا ذکر 5 مرتبہ آیا ہے، تقوی کا ذکر، اور تقوی کے 5 فوائد بیان کیے گئے ہیں، وہ ذرا دیکھ لیجئے۔ اس کے بعد جو ہے بتایا گیا کہ بیویوں کو وہیں رکھو جہاں آپ رہتے ہیں۔ ایک اہم اصول یہ بتایا گیا کہ اگر حاملہ عورت کو طلاق دی جائے، جس کے پیٹ میں بچہ ہے، تو اس کی عدت 3 مہینے بھی نہیں ہے، 3 قروء بھی نہیں ہے، بلکہ اس کی عدت ڈیلیوری تک ہے، یعنی جب تک، جس دن تک ڈیلیوری نہیں ہو جاتی اس وقت تک آپ اس سے رجوع کر سکتے ہیں۔ پھر ایک اہم بات یہ بتائی گئی کہ اگر طلاق ہو گئی اور اس کے بعد بچہ جو ہے وہ اس کو دودھ پلا رہی ہے وہ، تو آپ کو بچے کے دودھ کے پیسے دینے پڑیں گے والدہ کو۔ اچھا، طلاق کے بعد بیوی کی ذمہ داری آپ پر نہیں ہے۔ دیکھیے عدت میں 3 مہینے تک یا ڈیلیوری تک آپ خرچہ برداشت کریں گے بیوی کا، لیکن بچے کا خرچہ آپ بچے کے بالغ ہونے تک ادا کریں گے۔
بیوی کا خرچہ کب تک ہے؟ عدت تک. جب تک وہ آپ کے نکاح میں ہے آپ اس کا خرچہ برداشت کریں گے. جب عدت ختم ہو جائے تو پھر آپ کا کوئی خرچہ برداشت کریں گے. لیکن بچے کا اچھا، اگر بیوی کہتی ہے تیرا بیٹا ہے میں کیوں دودھ پلاؤں، تو پھر آپ کسی دوسری عورت کو پیسے دے کر اس سے بھی دودھ پلوا سکتے ہیں. اور پھر اس میں اب وہ طلاق کے بعد ایک مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے. وہ بیوی کہتی ہے بچے کے لیے 10,000 مہینے کے دو. وہ کہتا ہے میری تنخواہ 10,000 ہے، 10,000 بچے کا خرچہ کہاں سے دوں؟ میں تو 1,000 دوں گا. ٹھیک ہے نا؟ تو اللہ تعالیٰ نے قاعدہ بتا دیا اس میں. کیا بتایا؟ لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ. یاد کر لیجئے، لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ. لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ. یعنی ہر آدمی کو اپنی حیثیت اور اپنی وسعت کے مطابق بچے کا خرچ دینا چاہیے. مثال کے طور پر اگر اس کی تنخواہ 50,000 روپے ہے اور اس کے گھر میں فرض کیجئے 5 آدمی ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر بچے پر وہ 10,000 خرچ کر رہا ہے ہر فرد کے اوپر. یا اس کی تنخواہ فرض کیجئے 5,000 ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر آدمی پہ 1,000 خرچ کر رہا ہے. تو اس کی اپنی حیثیت کے مطابق قرآن نے کوئی ایک عمومی کلیہ، ایک عمومی قاعدہ بتا دیا اس میں. اور اس کے بعد ہے جناب سورہ طلاق کے بعد سورۃ التحریم. سورۃ التحریم یہ ایک بڑی اہم سورت ہے اور اس میں 4 پیراگراف ہیں، 12 آیات ہیں، مدنی سورت ہے. یہاں یہ بتایا گیا، دیکھیے پچھلی سورت میں کہا گیا تھا بیوی سے نفرت ہو جائے اور آپ اس کو طلاق دینے پر آمادہ ہو جائیں، اس صورت میں بھی آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ اللہ سے ڈرنا چاہیے اور وقفے سے ایک طلاق آپ دے دی. اور ایک غلط فہمی کا ازالہ، ایک طلاق سے بیوی حرام ہو جاتی ہے. سن لیجئے 3 کی ضرورت ہی نہیں ہے. ایک گولی سے بیوی مر جاتی ہے. سنو غور سے، ایک گولی سے بیوی مر جاتی ہے، پورا کلیشن کو کھولنے کی کوئی ضرورت نہیں. مر گئی نا، ایک گولی سے مر گئی. آپ کہہ رہے ہیں طلاق 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 طلاق. سنیے، ایک طلاق دی، 3 مہینے گزر گئے، 3 مہینے میں آپ نے ہاتھ نہیں لگایا، اس کو رجوع نہیں کیا، بیوی حرام ہو گئی. ایک طلاق سے بیوی حرام ہو جاتی ہے اور وہ ایک طلاق کے بعد یا تو عدت بھی گزر گئی، یا تو دوسرے مرد سے بھی کر سکتی ہے شادی، یا پھر آپ سے بھی دوبارہ شادی ہو سکتی ہے. اسی لیے میں کہتا ہوں 2 طلاق مت دو، 3 طلاق مت دو، 1 طلاق دو. اگر جو ہے پھر دوبارہ نکاح کر لو اس سے. بالخصوص میں آپ لوگوں کو مشورہ دیتا ہوں، سن لیجیے غور سے، اگر آپ نے 2005 میں 1 طلاق دی تھی، 1 طلاق ہو گئی. اب 2011 میں آپ نے دوسری طلاق دی. دوسری طلاق کے بعد اب چانس نہیں ہے آپ کے پاس. دوسری طلاق کے بعد کیا کریں؟ یہ عدت کو گزر جانے دیں اور 3 مہینے کے بعد دوبارہ نئے مہر پر نئی شادی کر لیں، نیا نکاح کر لیں. لیکن دوسرا مہر دینا پڑے گا آپ کو. لیکن جب دوسرا مہر دیں گے، نیا نکاح جو ہے 3 چانسز آپ کو نئے مل جائیں گے. آپ کو ہر نیا نکاح، ہر نیا مہر آپ کو 3 چانسز دے گا. اور 2 طلاق کے بعد آپ نکاح دوبارہ کر لیں گے، حلالے کی ضرورت نہیں ہے. 2 طلاق دے دی آپ نے، چھوڑ دیا نا بیوی کو، اور اس کے 4 مہینے کے بعد 6 مہینے کے بعد اسی خاتون سے شادی کر لی، حلالے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن 3 طلاق دے دی، پھر جو ہے مولوی بھی مشکل میں، آپ بھی مشکل.